أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا، تدبیر کرتا ہے کاموں کی، نہیں ہے کوئی سفارشی مگر اس کی اجازت کے بعد. یہ ہے اللہ تمہارا رب، فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے. سورہ یونس کی پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسالت کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ تم لوگوں کو اس بات پہ تعجب ہے کہ تمہارے درمیان سے ایک آدمی کو ہی رسول بنا کے بھیجا گیا ہے، اور کافروں نے انکار کیا اس بات کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا، اس کی تردید فرمائی اللہ تعالیٰ نے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا مسئلہ واضح فرمایا ہے. جس توحید کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں اس اللہ کا تعارف کیا ہے. یہاں 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں. ایک بات تو یہ کہ تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور یہ کافر بھی مانتے تھے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ زمین و آسمان کو کسی نے نہیں بنایا. فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. دوسری بات یہ کہ عرش پہ اللہ تعالیٰ جلوہ فرما ہوا، اور جیسا کہ احادیث میں اس کی وضاحت آتی ہے، 7 آسمانوں کے اوپر کرسی ہے، اور کرسی کے اوپر پھر پانی ہے، پانی کے اوپر عرش ہے اللہ تعالیٰ کا، جس کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. اور عرش اللہ تعالیٰ کا پوری کائنات کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عرش پر جلوہ فرما ہے جو عرش سارے کائنات کو گھیرے ہوئے ہے. یہ دوسری بات ہے. اور تیسری بات یہ کہ یدبر الامر، جتنے بھی کائنات کے امور ہیں، خواہ وہ انسانوں کے ہیں، جنات کے ہیں، جانوروں کے ہیں، درندوں کے ہیں، پرندوں کے ہیں، اور پھر آسمانوں کے ہیں، زمین والوں کے ہیں، حجر شجر کے ہیں، سمندروں کے ہیں، دریاؤں کے ہیں، جتنے بھی امور ہیں ان سب کی تدبیر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کرتی ہے. اور اس میں نفی ہے اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ تعالیٰ کے اس تدبیر میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. اللہ ہی ہے جو ان سارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے. زندگی کس کو دینی ہے، صحت کس کو دینی ہے، اولاد کس کو دینی ہے، کس کو موت دینی ہے، یہ ساری باتیں پوری دنیا کی جتنے بھی جاندار مخلوق ہے ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ان چیزوں کی تدبیر کرتے ہیں. چوتھی بات یہ ہے ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کسی کو بھی اللہ کی جناب میں سفارش کرنے کی مجال نہیں اس کی اجازت کے بعد. سفارش جو ہے وہ انسان ایک تو اس وجہ سے کرتا ہے کہ انسان کو کسی کے ساتھ ہمدردی ہے، دوسری وجہ سفارش کی یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی کوتاہی یا کمی ہے جسے پورا کرنے کے لیے سفارش کی جاتی ہے. جو آدمی میرٹ پہ ہے اس کو تو سفارش کی ضرورت نہیں ہے. سفارش کی ضرورت وہی محسوس کرتا ہے جو اپنے اندر کمی اور کوتاہی محسوس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ شفاعت کا مسئلہ جو ہے یہ بڑا اہم ہے، اس لیے کہ شرک کا دروازہ جو ہے اسی مسئلے سے کھلتا ہے، شرک اکبر کا. کفار مکہ یا مشرکین مکہ کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ
یہ جو ہمارے بزرگ ہیں یا دیوتا ہے یا دیویاں ہیں یا فرشتے ہیں، یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں، اللہ سے سفارش کر کے ہمیں بخشوا لیں گے۔ اس عقیدے کی اللہ تعالیٰ نے بار بار تردید فرمائی ہے کہ دنیا میں کسی کو میں نے پیدا ایسا نہیں کیا جو زور سے اپنی بات مجھ سے منوا سکے، اور اس کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واقعات سے اور اپنے ارشادات سے یہ بات سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کرنا اللہ کی اذن کے بغیر ممکن نہیں، اور اللہ تعالیٰ اذن بھی جس کے لیے دیں گے صرف اس کے لیے اذن شفاع کی اجازت ہوگی۔ اگر 10 آدمیوں کے لیے اجازت ہے تو 11ویں آدمی کے لیے سفارش نہیں کر سکے گا، اور وہ 10 آدمی بھی نامزد ہوں گے کہ فلاں فلاں 10 آدمی ہیں، ان کی تم سفارش کر سکتے ہو۔ جس کو اجازت دینی ہے اس کو بھی اللہ نے اجازت دینی ہے سفارش کرنے کی، اور جس کے لیے اجازت دینی ہے اس کے لیے بھی اللہ نے اجازت دینی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سفارش حقیقت میں نام ہے عزت افزائی کا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے عزت دینی ہے اور اللہ تعالیٰ کسی دوسرے آدمی کو بخشنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس آدمی کی عزت افزائی کرنا چاہتے ہوں گے اسے یہ کہیں گے کہ تم فلاں کے لیے سفارش کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے اپنے باپ کو بخشوا لوں گا، اپنی بیوی کو بخشوا لوں گا، اپنے بیٹے کو بخشوا لوں گا، جو قریب ترین رشتہ دار ہیں، تو ان کی تردید اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرما دی ہے۔ لوط علیہ السلام اپنی بیوی کے کام نہیں آئیں گے، فَكَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی دونوں ایمان نہیں لائیں، ان کی سفارش ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ انہیں جہنم میں جانے کا حکم ہوگا، فَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ۔ جس طرح دوسرے مشرک جہنم میں جاتے ہیں تم بھی جہنم میں جاؤ۔ باپ کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی سفارش کرنا چاہیں گے یا کریں گے کہ یا اللہ میری اس میں بڑی بے عزتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی سفارش تو نہیں مانیں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی عزت افزائی کے لیے اتنا کریں گے اللہ تعالیٰ کہ باپ کی شکل کو بدل کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ باپ کی شکل میں نہیں ڈالیں گے تاکہ لوگوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی رسوائی نہ ہو، بے عزتی نہ ہو۔ اور بیٹے کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے، بیٹے کا تعلق جو ہے باپ بیٹے کا بہت گہرا اور بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے۔ اولاد کے لیے انسان بڑے کچھ غلط کام اور گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کا واقعہ بھی قرآن مجید میں بتا دیا۔ سورہ ہود میں آگے آ رہا ہے یہ واقعہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کرنے کا، نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو ایمان لانے والے تھے ان کو اپنے ساتھ بٹھا لو۔ نوح علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کو ساتھ بٹھا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ بیٹے سے اپنے تعلق کی وجہ سے بیٹے سے یہ بات کہی کہ اے میرے بیٹے تم بھی کشتی میں آ جاؤ، میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کا ساتھ نہ دو۔ بیٹا الگ کھڑا تھا، بیٹا بھی ایمان نہیں لایا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بیٹے نے کہا کہ میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، طوفان سے بچ جاؤں گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ آج اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے سوائے اس کے جس پہ اللہ رحم کر دے۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، باپ بیٹے کے درمیان ایک سمندر کی لہر آئی اور اس لہر میں ہی بیٹا غرق ہو گیا۔
اپنی آنکھوں کے سامنے نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے دل میں جو پدری محبت تھی، یہ قدرتی بات ہے، فطری چیز تھی، اس سے مجبور ہو کر سفارش کی اللہ تعالیٰ سے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اپنے رب سے نوح علیہ السلام نے یہ بات کہی، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، کہ یا اللہ میرا بیٹا تو میرے گھر والوں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ بھی سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بڑھ کے فیصلہ کرنے والا ہے، سب سے بڑا ہے فیصلہ کرنے والا۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ سفارش تم نے کی ہے لیکن تمہاری سفارش میں قبول نہیں کر رہا، اس لیے کہ تیرا بیٹا تجھ پہ ایمان نہیں لایا، لہذا یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تیرے پیروکاروں میں سے نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، عمل اس کے نیک نہیں ہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اور جس چیز کے بارے میں تجھے پتا نہیں اس کا سوال نہ کرنا مجھ سے۔ انی عائلک کا، میں تجھے یہ نصیحت کر رہا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ کہیں سفارش کر کے جاہلوں میں سے نہ ہو جانا۔ یہ ہے پیغمبر کا معاملہ، سفارش کر بیٹھے کس کے لیے؟ جس کے لیے اجازت نہیں تھی، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی کہ بیٹے کی سفارش کر سکتے ہو۔ یہ مشروط ہے سفارش کے عمل کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے سفارش کرنے کی وہی بات کر سکے گا اللہ کی بارگاہ میں، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے بات صرف اسی کے لیے ہو سکے گی۔ دونوں باتیں مشروط ہوں گی، فلاں کے لیے تم سفارش کر سکتے ہو، فلاں کے لیے نہیں کر سکتے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شفاعت کبریٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اور شفاعت کرنے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اجازت طلب کریں گے اللہ تعالیٰ سے، تب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجازت ملے گی، اجازت ملنے کے بعد سفارش کریں گے، اور پھر اجازت ملنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ اتنے آدمیوں کو جہنم سے نکال سکتے ہو، اس سے زیادہ کو نہیں نکال سکتے۔ اپنی مرضی سے اللہ کے رسول بھی اس تعداد سے یا اس حد سے بڑھ کے نہیں نکال سکیں گے جہنمیوں کو جو حد اللہ مقرر فرما دے۔ جس کے دل میں اتنا ایمان ہے اس کو نکالو، اس سے زائد کو نہیں۔ جس کے دل میں اتنا ایمان ہے اس کو نکال سکتے ہو، اس کو زائد کو نہیں۔ اللہ کے رسول کو بھی اجازت ملے گی، اجازت حاصل کرنے کے بعد، اللہ کے اذن کے بعد، اور اجازت جتنی ملے گی اللہ کے رسول اتنوں کو ہی معاف کرا سکیں گے یا اتنوں کو ہی جہنم سے نکلوا سکیں گے، اس سے زائد کو اپنی مرضی سے نہیں نکلوا سکیں گے۔ اور یہ وہی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو مخاطب کر کے فرمائی تھی کہ اپنے اعمال ساتھ لے کے جانا، اگر تم میں سے اللہ نے کسی کو پکڑ لیا تو میں اپنی مرضی سے تمہیں نہیں چھڑا سکوں گا، جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی، جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب یہ جو عقیدہ ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور بیعت کر لی تو جہاں ہم جائیں گے آپ کو بھی لے جائیں گے، آپ نے بیعت کر لی تو آپ کو جنت میں لے جائیں گے، یہ کہنے والے بھی جھوٹے اور ان کے پیچھے چلنے والے بھی جھوٹے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے وہ سراسر دھوکے میں مبتلا ہے۔ قرآن پڑھے، قرآن سارا عقیدہ صاف کر دے گا کہ اللہ کے رسول اپنی مرضی سے شفاعت نہیں کر سکتے۔ نوح علیہ السلام نے شفاعت کر کے دیکھ لی اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی تھی، اللہ کی اجازت کے بغیر نوح علیہ السلام نے دنیا میں سفارش کر کے دیکھ لی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن دوبارہ نوح علیہ السلام کو ہمت نہیں پڑے گی سفارش کرنے کی۔ یہی بات کہیں گے نوح علیہ السلام، لوگ جائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس کہ اللہ کے رسول ہماری سفارش کیجیے اللہ تعالیٰ سے،
نوح علیہ السلام یہی بات کہیں گے کہ میں اللہ کے اذن کے بغیر ایک دفعہ سفارش کر کے دیکھ چکا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ آئندہ میری اجازت کے بغیر سفارش نہ کرنا ورنہ جاہلوں سے ہو جاؤ گے۔ اس لیے اصل بات یہ ہے، مصیبت یہ ہے کہ جن چیزوں پہ انحصار کرنے کا شریعت نے بتایا ہے ان پہ ہم انحصار نہیں کرتے۔ اصل چیز جو ہے فوز و فلاح والی وہ ایمان اور اعمال صالح اپنے ذاتی ہیں، ذاتی ایمان اور ذاتی اعمال صالح، یہ ہے کامیابی کی بنیاد، جس پہ بار بار قرآن مجید زور دیتا ہے کہ اپنا ایمان سیدھا کرو اور خود اعمال صالح کرو گے، لے کے آؤ گے تو اللہ کے ہاں بخشش ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بنیادی طور پہ انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں، جن پہ بار بار زور دیا گیا ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنے خود نیک عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، خود نیک عمل کرنے کے تیار نہیں ہیں، اور ہم شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا نیک آدمی ہمیں مل جائے جس کو 1,00,000 2,00,000 کی نظر نیاز ہر مہینے دے دیا کریں اور وہ ہمارے ہاتھ پکڑ کے ہمیں جنت میں لے جائے۔ ایسا راستہ ہے نہیں کوئی۔ یہ جتنے بھی چڑھاوے چڑھتے ہیں، نظر نیاز ہوتے ہیں، قربانیاں ہوتی ہیں، 11ویں ہوتی ہے، 12ویں ہوتی ہے، 13ویں، یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ شرک اکبر کا دروازہ ہے، شفاعت کا مسئلہ۔ یہ ساری نظریں نیازیں اور سارے کاروبار اور درگاہیں اور خانقاہیں اور بارگاہیں اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب اس لیے کہ حضرت صاحب راضی ہو جائیں تاکہ اللہ سے بخشوا لیں ہمیں۔ حالانکہ حضرت صاحب کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، حضرت صاحب کا تو اپنا پتہ نہیں ہے۔ جہاندار مغلوب مقہور ہیں وہاں، نبی اور صدیق مجبور ہیں وہاں۔ نبی نے اب بار بار اپنی مجبوری بتائی ہے، اللہ کی بارگاہ میں میں مجبور ہوں، اللہ کی بارگاہ میں میں اپنی مرضی نہیں کر سکوں گا۔ باللہ انا رسول اللہ، باللہ انا رسول اللہ، بلا ادری ما یفعل بی ولا بکم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی قسم کھائے کہتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں، بلا ادری اور میں نہیں جانتا، ما یفعل بی ولا بکم کہ قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ قرآن مجید میں بھی اس عقیدے کو بڑا صاف کیا گیا ہے کہ صرف 2 آدمی ایسے ہیں، اور اس میں بھی اصل میں تو حقیقت میں تو ایک ہی آدمی ایسا ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ یہ فرما دیا کہ فلاں آدمی جو ہے شہید جو ہے وہ 70 آدمیوں کے لیے سفارش کرے گا۔ حافظ قرآن کے لیے بھی ہے، لیکن وہ حدیث اپنی صحت کے اعتبار سے اس میں کلام کیا ہے علماء نے کہ حافظ قرآن جو ہے وہ 10 آدمی کی سفارش کرے گا یا نہیں کرے گا۔ یہ 2 آدمی ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ حدیثوں میں ہے کہ یہ سفارش کریں گے۔ اس کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ بات نہیں ہے کہ فلاں کو اجازت ملے گی۔ ان 2 آدمیوں کے بارے میں یہ بات طے ہے کہ یہ اجازت ملے گی یا نہیں۔ شہید کو اجازت ملے گی جو فی الواقع شہید ہے، اور حافظ قرآن کو اجازت ملے گی اگر وہ حدیث صحیح ہے۔ یہ 2 آدمی ایسے ہیں جن کے بارے میں قطعی طور پہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ ان 2 آدمیوں کو اذن ملے گا اللہ کی طرف سے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے۔ ان 2 آدمیوں کے علاوہ باقی کسی کے بارے میں بھی یہ بات آپ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں آدمی کو اللہ ضرور اجازت دے دیں گے، اللہ کے رسول نے خود فرما دیا ہے۔ اس لیے اور پھر بات سیدھی سی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کی یہ 4تھی شرط بتائی ہے، 4تھی بات بتائی ہے کہ میں اتنا قوی ہوں، اتنا مرضی والا ہوں، اتنا اختیار والا ہوں، جس کی بات چاہوں مانوں، جس کی چاہوں نہ مانوں۔ ابو طالب کے لیے بڑی تمنا کی کہ کلمہ پڑھ لے، اللہ کی مرضی نہیں تھی، اللہ کے رسول کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ جس کی بات اللہ چاہے کہ مانیں گے، اسی لیے جو سیدھا راستہ ہے
وہ یہ ہے کہ جس طرح دنیا کے معاملات میں ہم یہ سمجھتے ہیں اچھا فلاں جو آفیسر ہے وہ بڑا سخت ہے، وہ کوئی ادھر ادھر کی بات مانتا نہیں ہے، رشوت نہیں لیتا، سفارش نہیں مانتا، کسی کی بات نہیں مانتا، بس ٹھیک ہے کام سیدھا سیدھا کرو، کسی مصیبت میں نہ پڑ جائے۔ دنیا کے معاملے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آفیسر نیک ہے، متقی ہے، صالح ہے، سیدھا چلنے والا ہے، سفارش نہیں مانتا اور رشوت نہیں لیتا، اس کے ساتھ اگر واسطہ پڑ گیا تو معاملے کو سیدھا رکھو تاکہ مصیبت نہ پڑے، جیل میں نہ جانا پڑے۔ یہ جو بار بار اللہ تعالیٰ نے ہمیں بات ارشاد فرمائی سفارش کی، اسی وجہ سے فرمائی کہ یہ بات یاد رکھو کہ مجھ سے کوئی بات منوا نہیں سکے گا، کسی کو جرت نہیں ہے مجھ سے کلام کرنے کی، معاملہ اپنا سیدھا رکھو، میں جس کو جہنم میں ڈالنا چاہوں گا کوئی میرا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، خواہ پیغمبر کا باپ ہو یا پیغمبر کا بیٹا ہو یا پیغمبر کی بیوی ہو، جس کو چاہوں گا جہنم میں ڈال دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی ہمیں کہ میں اپنے معاملے میں، اپنے قوانین میں، اپنے ضابطوں میں اتنا سخت ہوں کہ مانوں گا نہیں کسی کی، تو پھر فکر تو یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے عمل کو سیدھا کریں، اپنے ایمان کو سیدھا کریں۔ جو سیدھی سی بات ہمیں کہی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اپنے ایمان اور اپنے اعمال کو سیدھا کریں، بجائے اس کی کہ ہم ادھر ادھر کے راستے تلاش کریں کہ حضرت صاحب کون ہے، پیر صاحب کون ہے، ہاتھ پکڑنے والا کون ہے۔ کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی حضرت صاحب نہیں ہے، کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے سوائے اس کے جسے اللہ جانتا ہو۔ کسی کو ولی اللہ کہنا یہ بھی بڑا مشکل بات ہے، بہت مشکل ہے یہ۔ اللہ جانتا ہے ولی کون ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید قیامت کے دن اٹھے گا اس حال میں کہ اس کے جسم سے تازہ خون بہ رہا ہوگا، لیکن اس حدیث کے ساتھ ہی یہ بات ارشاد فرمائی اللہ ہی جانتا ہے شہید کون ہے، اللہ کے لیے جان باقی کس نے دی ہے۔ صحابہ کرام کے اپنے زمانے کی بات ہے، صحابہ کرام نے غزوہ میں کہا فلاں آدمی جو ہے اس نے تو بڑا جہاد کیا، وہ تو بڑا لڑائی کر رہا ہے، بڑے کافروں کے خلاف مار رہا ہے کافروں کو، یہ تو جنتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں یہ جنتی نہیں، یہ جہنمی ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول کے زمانے کی بات ہے۔ اب کس کو دعویٰ ہے کہ کوئی دعویٰ کرے کہ فلاں حضرت صاحب ہے، فلاں پیر صاحب ہے، فلاں پہنچے ہوئے ہیں، فلاں ولی اللہ ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ کون ہے اللہ کا مقرب، اللہ کا پہنچا ہوا، اللہ کا ولی، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اپنے آپ کو دنیا میں دھوکے میں نہ رکھے، جو بات ہمیں حکم دیا گیا ہے جس کا اس پہ عمل کریں کہ اپنے ایمان سیدھے کرو، اپنے اعمال لے کے آؤ، جس سے بخشش کروانی ہے، اللہ سے مغفرت حاصل کرنی ہے، خود اپنے اعمال سارے لے کے آ، کسی دوسرے پہ بھروسہ نہ کریں۔ اور دوسرا جو مسئلہ ہے جس میں اس میں بھی ہم یہی زیادہ زور اس پہ دیتے ہیں، مرنے والا جو کچھ اپنا ایمان اعمال سالے لے گیا اس کے مطابق اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے معاملہ کرنا ہے اس کے ساتھ۔ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو پیچھے پھر اولاد ہے، اچھا جی سارے سوال کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے لیے دیگل اتروائیں یا 11ویں دیں یا 12ویں دیں یا رسم کریں یا کل کریں یا بسم اللہ کریں یا کیا کریں۔ مرنے والا مر گیا، جو ایمان اعمال سالے لے کے گیا اس کے مطابق ہونا ہے اس کے ساتھ عمل۔ مصیبت یہ ہے کہ جو کرنے والا کام ہے جب زندہ ہے اس کو زور نہیں دیتے اس پہ، جب مر گیا تو پھر فکر پڑتی ہے کہ اس کے لیے سال ثواب کیسے کریں، حج کریں اس کے لیے، عمرہ کریں اس کے لیے، صدقہ خیرات کریں، کیا کریں اس کے لیے۔ حالانکہ یہ تو ایک ضمنی چیز ہے سال ثواب والی، رخصت تو ہے اس کی تردید میں نہیں کرتا، لیکن یہ ایک ضمنی چیز ہے۔ اصل چیز جو ہے اس پہ توجہ نہیں ہماری۔ اصل چیز یہ ہے کہ جب خود بندہ زندہ ہے خود ایمان اپنا ٹھیک کرے اور خود اعمال صالح کرے۔ خود ہم اپنی زندگی میں سارے کرتوت کرتے ہیں، سارے گناہ کرتے ہیں، خود زندگی میں فکر نہیں کرتے آخرت کی، حرام کھاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، حق چھینتے ہیں دوسروں کا، سارے گناہ کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد پچھلوں کو خیال آتا ہے کہ مر گیا ہے کچھ اس کی اصالہ ثواب کے لیے کریں کچھ۔ بالکل غلط طریقہ ہے، غلط سوچ ہے اور یہ سفارش کا عقیدہ بھی بالکل ویسا ہی ہے۔ اپنے اعمال اور ایمان کی خود فکر نہ کرے آدمی اور نظر نیانے دے کے چاہے کہ ہماری سفارش ہو جائے، ہم بخشے جائیں، یہ نہیں ہوگا۔
آگے اللہ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو، فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو۔ اب اس میں عبادت کا لفظ جو ہے یہ بڑا اہم ہے کہ عبادت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پوجا پرستش یہ تو ایک عام مفہوم ہے عبادت کا، نماز اللہ کی پڑھنی، ماں برائے اسباب خوف جو ہے وہ صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ اللہ نقصان دے سکتا ہے، اللہ فائدہ دے سکتا ہے، اللہ زندگی دے گا، اللہ موت دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ ہے تمہارا اللہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروا دیا کہ بندگی جو ہے اس اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں کرنی۔ نہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے میں کوئی اللہ کا شریک، نہ عرش عظیم پہ جلوہ فرما ہونے میں اللہ کا کوئی شریک، دنیا کے جتنے بھی امور ہیں ان کی تدبیر کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی مرضی سے سفارش کرانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ چار باتیں اللہ نے بتائی، یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کی بندگی کرو، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ آگے فرمایا کہ الیہ مرجعکم جمیعا، پہلے توحید کا سبق دیا ہے اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی یاد دلائی ہے۔ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اس دنیا سے مرنے کے بعد انسان نے ختم نہیں ہو جانا، مٹی نہیں ہو جانا، بلکہ فرمایا کہ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے مرنے کے بعد اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ بعد اللہ حقا، فرمایا کہ یہ اللہ تعالی کا پکا وعدہ ہے کہ اللہ تعالی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا لوگوں کو۔ یہ بھی جھگڑے والی بات تھی، کافروں کو یہ بات بڑی عجیب لگتی تھی اور ناممکن لگتی تھی کہ اس دنیا میں آنے کے بعد جب انسان مر جائے گا تو دوبارہ کیسے زندہ ہوگا۔ آدمی تمثل کے طور پہ قبرستان سے ایک ہڈی پکڑ کے لے آیا، وہ سیدھا ہڈی، پرانی ہڈی، اور اپنے دونوں ہاتھوں میں ایسے اس نے مٹی کو ریزہ ریزہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے ایسے ہاتھ سے اڑا دیا اس کو پھونک مار کے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ جو ہڈی جس کو میں نے ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیا ہے، کیا یہ ہڈی اب دوبارہ زندہ ہوگی؟ اس کے ذرات بکھر گئے، ذرات مٹی میں مل گئے، اب انہیں کون اکٹھا کرے گا؟ کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ کیسے یہ زندہ ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا جواب ارشاد فرمایا، قالا من یحیی العظام وہی رمیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہڈی بوسیدہ ہو چکی ہے اس کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں یہ کہیں اس ہڈی کو وہ ذات دوبارہ زندہ کرے گی جس ذات نے پہلی مرتبہ اس کو بنایا تھا، جس ذات نے پہلی دفعہ اس کو زندہ کیا وہی ذات دوبارہ اس کو زندہ کرے گی۔ اور سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقے سے یہ بات ارشاد فرمائی، ایحسب الانسان ان یترک سدی، قیامت کا انکار کر کے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ چھوٹ جائے گا، کھلی چھٹی مل جائے گی اس کو، جو مرضی کرتا رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی مؤثر انداز میں اس کا جواب دیا ہے قیامت کے انکار کرنے کا۔ اللہ فرماتے ہیں، الم یک نطفۃ من منی یمنا، کیا انسان بھول گیا ہے، کیا ابتدا میں ایک حقیر پانی کا قطرہ نہیں تھا یہ؟ اللہ تعالیٰ نے یہ اعتراض کرنے والوں کے منہ پہ زبردست جوتا مارا ہے کہ کیا بھول گیا ہو تم تھے کیا؟
گندا اور حقیر پانی تھا، ایک قطرہ تھا گندے اور حقیر پانی کا جس سے تمہاری ابتدا ہوئی. ثم کان علقۃ فخلق فسویٰ، پھر اس گندے حقیر پانی سے اللہ تعالیٰ نے گوشت کا ٹکڑا بنا دیا، اور گوشت کے ٹکڑے سے پھر انسان کی تخلیق کی، اس کو پھر ہاتھ اور پاؤں ایک خاص نسبت سے بنائے اس کے. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، اور پھر اسی جو ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے کسی کو لڑکی کی شکل دے دی، کسی کو لڑکی کی شکل دی، کسی کو مذکر بنا دیا، کسی کو مؤنث بنا دیا. الیس ذلک بقادر الی یحیی الموتی، اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے یہ بیوقوفوں اور احمق کو. اب یہ بتاؤ کہ جس اللہ نے پہلی دفعہ اس طریقے سے تمہیں پیدا کیا، ان مراحل سے گزار کے تمہیں پیدا کیا، کیا اس اللہ کے لیے یہ مشکل ہے کہ بنے بنائے انسان کو دوبارہ بنا دے؟ پہلے تو تمہارا وجود ہی نہیں تھا، گندے حقیر قطرے سے ابتدا کی تمہاری. اس گندے اور حقیر قطرے سے اللہ تعالیٰ نے خون کا لوتھڑا بنا دیا، گوشت بنایا، ہڈیاں بنائی، ہڈیوں کے اوپر گوشت کو چڑھایا، اسے تمہاری شکل بنائی، اسے تمہارے ناک اور کان اور آنکھیں بنائی، تمہارے ہاتھ اور پاؤں بنائے، جبکہ پہلے یہ نہیں تھے. اور جب یہ ساری چیزیں بن چکی، اس کے بعد تم یہ اعتراض کرتے ہو کہ کون زندہ کرے گا اسے. اب تو معاملہ جو ہے وہ تخلیق کا نہیں ہے، اب تو معاملہ صرف روح ڈالنے کا ہے. بنی بنائی ہے چیز، پہلے سے بنی ہوئی ہے، دوبارہ بنانی نہیں ہے، دوبارہ اسے روح ڈالنی ہے. الیس ذلک بقادر الی ان یحیی الموتی، اب یہ بتاؤ کہ کیا وہ ذات جس نے اس طریقے سے پہلے تمہیں پیدا کر لیا دوبارہ تمہیں پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ الیہ مرجعکم جمیعا، اور اس میں جہاں قیامت کے دوبارہ وقوع کا ثبوت دیا اللہ تعالیٰ نے، وہاں اس میں یہ بات بھی جتلا دی کہ میرے پاس آؤ گے تم، اور وہاں کوئی آنے کے بعد استقبالیہ یا پھولوں کے ہار نہیں ہوں گے. وہاں میرے پاس آؤ گے تو حساب دینے کے لیے آؤ گے، کوئی دعوت کھانے کا انتظام نہیں ہوگا، وہاں پہ ضیافت کے لیے نہیں آؤ گے. میرے پاس آؤ گے تو امتحان دینے کے لیے، اپنے اعمال کا حساب کتاب لینے کے لیے آؤ گے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحصیلدار بنا کے بھیجا کہ جاؤ زکات وصول کر کے لاؤ، لیکن جاتے ہوئے نصیحت فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم میرے پاس آ جاؤ اور آ کے کہو کہ یا رسول اللہ میں یہ زکات لینے کے لیے گیا تھا اور اس زکات کے مال سے میں نے یہ ایک بکری اپنے پاس رکھ لی تھی، قیامت کے دن بکری اٹھا کے میرے پاس نہ لے آنا. فرمایا کہ ایسے نہ ہو قیامت کے دن تم میرے پاس ایک سوئی لے کے آ جاؤ یا کپڑا لے کے آ جاؤ کہ یا رسول اللہ یہ سوئی اور یا کپڑا زکات کا تھا اور میں نے اپنے پاس رکھ لیا، یا رسول اللہ میری سفارش کر دیجئے، مجھے بخشوا دیجئے. عبادہ بن صامت کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن اس طرح کا معاملہ ہونا ہے؟ فرمایا کہ ہاں یہ تو ہونا ہے. حضرت عبادہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں آپ کا کام نہیں کروں. عامل آپ تحصیلدار کسی اور کو بنا لیجیے، میں یہ تحصیلدار کا کام نہیں کروں گا، یہ بوجھ مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا. اور صحابہ کرام کا زمانہ تھا، کمال تو کر دیا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے. خلفائے راشدین جو ہیں وہ تو 4 شمار کیے جاتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عمر بن عبدالعزیز جو کہ
حضرت عمر بن خطاب کی پوتی کے بیٹے تھے. پھر انہیں یہ توفیق دی کہ دو ڈھائی سال کے عرصے میں خلافت راشدہ کا زمانہ دوبارہ دکھا دیا ایک دفعہ مسلمانوں. لیکن دکھایا اس طرح کہ ابتدا جو ہے وہ انسان کو اپنے آپ سے کرنی پڑتی ہے، قربانی خود دینی پڑتی ہے. جس نے اصلاح کرنی ہے نا، ہماری اصلاح کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری اصلاح اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے کو سیدھے ہو، میں ٹیڑھا رہوں. وہ کیوں نہیں ٹھیک ہوتا؟ وہ کیوں نہیں ایسے کرتا؟ اس نے یہ غلط کام کیا ہے، وہ یہ کر رہا ہے. اصلاح تب ہوتی ہے جب انسان اصلاح کی ابتدا اپنی ذات سے کرے. سلمان بن ملک نے اپنے مشیروں سے پوچھا کہ میں تو دنیا سے جانے والا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ اپنے بعد میں خلیفہ کس کو بناؤں؟ مشورہ دیا لوگوں نے کہ امیر المومنین آپ کے بعد عمر بن عبدالعزیز بڑے نیک اور بڑے صالح اور بڑے متقی آدمی ہیں. سلمان کہنے لگے کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، میں بھی یہی سمجھتا ہوں، لیکن بیٹے ناراض ہو جائیں گے. یہ ہے مصیبت. اصلاح کے میرٹ، یہ اس کو کہتے ہیں میرٹ. میرٹ پہ عمل کرنا بھی بڑی مصیبت ہے. سلمان بن ملک کہنے لگے کہ خود میرے بیٹے ناراض ہو جائیں گے. مشیر نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین آپ یوں کیجئے، ابھی آپ نامزد کر دیں عمر بن عبدالعزیز کو، اور اسی وصیت میں ساتھ یہ بھی لکھ دیں کہ عمر بن عبدالعزیز کے بعد میرا فلاں بیٹا شام بن عبدالملک شام جو ہے وہ خلیفہ بنے گا، تاکہ بیٹوں کو بھی تسکین ہو جائے، کوئی بغاوت کا خطرہ نہ رہے. سلمان بن عبد الملک کو بات بڑی پسند آئی، بات تم نے اچھی کی ہے، اور مشورہ قبول کر لیا. وصیت کہنے لگے کہ اچھا وصیت لکھو میری طرف سے. وصیت لکھی، اور وصیت میں یہی لکھا کہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ خلیفہ ہوں گے، اور عمر بن عبدالعزیز کے بعد ولید بن ملک تھا یا شام بن ملک، بھائیوں میں سے جو بیٹے تھے ان کے، ان میں سے ایک کا نام لکھا. وصیت بند کر دی لفافے میں. وصیت بند کرنے کے بعد سلمان بن عبد الملک نے کہا کہ جا کے مسجد میں مسلمانوں کو یہ بتا دو کہ میں نے خلافت کا فیصلہ کر دیا ہے، اور میرے بعد جس کو میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں وہ میں نے لکھ دیا ہے، لہذا جس کا بھی نام ہے اس پہ بیعت کرو. راستے میں سلمان بن ملک کا اپنا بیٹا بھائی مل گیا. بھائی پوچھنے لگا کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ امیر المومنین نے وصیت لکھا دیا خلافت کے لیے. کہنے لگا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرا نام لکھا کہ نہیں لکھا. سلمان بن عبد الملک جو ہے وہ خلافت پہ تھا، اس کا بھائی تھا ہشام بن عبد الملک. ہشام ملا، اس نے کہا کہ مجھے خلافت دی کہ نہیں دی، مجھے بتا دو، اگر نہیں دی تو میں کوئی بندوبست کروں جا کے. وہ کہنے لگا کہ مجھے پتا نہیں کہ امیر المومنین نے کیا وصیت لکھی ہے، مجھے پتا نہیں. آگے گئے تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے عمر بن عبدالعزیز مل گئے. پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ امیر المومنین نے وصیت لکھا دیا خلافت کے لیے، اس کے لیے بیعت لینے کے لیے جا رہا ہوں مسجد میں. عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کہ مجھے یہ بتاؤ کہیں میرا تو نام نہیں لکھ دیا، کہیں میرے لیے مصیبت تو نہیں بنا دی؟ اگر میرا نام لکھا ہے تو میں نام اپنے کٹواؤں جا کے، نہیں چاہیے مجھے خلافت. آدمی کہنے لگا کہ مجھے تو یہ پتا نہیں لفافے کے اندر کیا لکھا ہے، لفافہ بند ہے، اور اندر امیر المومنین نے کیا لکھا ہے مجھے پتا نہیں. امیر المومنین نے مجھے یہ کہا ہے کہ مسجد میں جاؤ اور جا کے لوگوں سے اس لفافے پہ بیعت لے لو، اس لفافے کی بیعت کرو جو کچھ میں نے لکھا ہے. جا کے قاصد نے
مسلمانوں کو کہا کہ امیر المومنین اس لفافے پہ بیعت لینا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ کون ہے جس کا نام ہے لفافے کے اندر، بتایا جائے ہمیں۔ کاسا نے کہا کہ مجھے پتا نہیں کس کا نام ہے۔ لوگوں نے شور مچا دیا، بندہ واپس گیا امیر المومنین کے پاس، سلمان بن عبد الملک کے پاس، کہ لوگ نام پوچھتے ہیں۔ سلمان بن عبد الملک کہنے لگے کہ کوتوال کو بلاؤ اور پولیس کو بلاؤ۔ کوتوال بھی آ گیا جلاد، اور پولیس بھی آ گئی۔ دونوں کو بھیجا کہ جاؤ مسجد میں، جو آدمی نام پوچھتا ہے اس کی گردن اڑا دو۔ جو آدمی نام پوچھے گا اس کی گردن اڑا دو۔ کاسد بھی پولیس بھی آ گئی، کوتوال بھی آ گیا۔ آدمی نے پھر اعلان کیا کہ امیر المومنین نے اس لفافے میں بیعت کا حکم دیا ہے۔ سارے لوگوں نے اس لفافے کے نام پہ بیعت کر لی، خاموشی سے بیعت ہو گئی۔ جب سلمان بن عبد الملک فوت ہو گئے اور خلاف وہ لفافہ کھولا گیا تو اس میں نام لکھا تھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز جو ہیں یہ خلیفہ بنیں گے۔ عمر بن عبدالعزیز جو ہے اسی وقت متفکر ہو گئے اور نڈھال ہو گئے کہ امت کے جتنے بھی ضعیف ہیں، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، ناتواں ہیں، بیمار ہیں، غریب ہیں، بے کس ہیں، بے سہارا ہیں، ان سب کا بوجھ میرے اوپر ڈال دیا گیا ہے۔ 100 باڈی گارڈ تھا امیر المومنین کا، 100 باڈی گارڈ۔ عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کہ میرے لیے موت کا فرشتہ محافظ بہت ہے، تم سارے چلے جاؤ۔ موت کا فرشتہ میرے لیے محافظ بہت ہے، تم سارے گھر چلے جاؤ، مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری۔ اور اگر کسی نے رہنا ہے میری حفاظت کے لیے 10 دینار مہینے کی تنخواہ دوں گا، جو رہنا چاہتا ہے رہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ اس طرح ہوتی ہے اصلاح۔ اور پھر سب سے پہلے جو جائیداد آئی تھی اپنے باپ اور دادا کی طرف سے، جو جائیداد حاصل کی تھی، اس کا پتہ چلا کہ میں تو اس جائیداد کا حقدار نہیں بن سکتا۔ کہنے لگے کہ یہ جائیداد جو تھی یہ مجھے ناجائز میرے نام الاٹ کی گئی ہے، لہذا یہ جائیداد میں واپس کرتا ہوں۔ وہ جائیداد واپس کر دی۔ پھر توجہ ہوئی اپنی بیوی کی طرف، کہنے لگے کہ یہ ہار جو تمہیں میکے والوں نے دیا ہے جائز تھا، بیت المال سے نہیں آیا تھا، جائز تھا، ہار میکے والوں نے دیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کہ میں قیامت کے دن اس کا حساب نہیں دے سکتا، میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ ہار واپس کرو، بیت المال میں جمع کرا دو۔ اپنی بھی جو ناجائز جائیداد تھی واپس کی، اور بیوی کے پاس جو جائز ہار تھا میکے والوں کا وہ بیت المال میں جمع کرا دیا۔ اس کے بعد پھر کہنے لگے کہ تحصیلدار کو یا جس کے پاس بھی کاغذات تھے کہ جائیدادوں کے کاغذات اپنے سارے لے کے آؤ میرے پاس۔ بنو امیہ نے جتنی بھی جائیدادیں الاٹ کی ہوئی تھیں سب کے کاغذ منگوا لیے اور دیکھا کہ کس کس کی جائیداد جو ہے وہ جائز ہے، حقیقی ہے۔ جس کی جائیداد جائز نہیں تھی کینچی لی اور ساتھ ساتھ وہ پیپر کاٹتے رہے، ختم کرتے رہے۔ جو جائز حقدار تھے ان کو ان کی جائیدادیں واپس کی۔ لوگوں نے کہا کہ تم ہمارے رشتہ دار ہو، رشتہ داری کا، قرابت داری کا کچھ خیال کرو۔ کہنے لگے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ایک باپ ہو، اس کے 2 بیٹے ہوں، ایک چھوٹا بیٹا ہو اور ایک بڑا بیٹا ہو، اور باپ جو ہے وہ زیادتی سے بڑے بیٹے کو زیادہ مال الاٹ کر جائے اور چھوٹے بیٹے کو نظر انداز کر دے تو تم کیا کرو گے؟
کہنے لگی جی ہم چھوٹی کی حمایت کریں گے، اس کا حق اس کو دلائیں گے. فرمانے لگے کہ میں بھی تو یہی کر رہا ہوں، میں بھی تو یہی کر رہا ہوں کہ جو حق سے محروم تھے ان کو حق دلا رہا ہوں، اور جنہوں نے ناجائز قبضے کیے ہوئے تھے ان سے وہ ناجائز قبضے واپس کرا رہا ہوں. اور پھر اپنے گھر کا معاملہ جو تھا وہ بھی اس طرح کا رکھا. ایک دن گھر کا جو ملازم تھا نوکر آ کے بیگم صاحبہ سے کہنے لگا کہ بیگم صاحبہ روز روز کی مسور کی دال کھا کے میرا تو دل چڑھ گیا ہے، میں تو تنگ آ گیا ہوں، کبھی کوئی اور بھی چیز پکا لے. بیگم صاحبہ کہنے لگی کہ امیر المومنین بھی روزانہ یہی کھاتے ہیں، امیر المومنین بھی روزانہ یہی مسور کی دال کھاتے ہیں. جب فوت ہونے لگے اس وقت کا عالم یہ تھا، بہنیں بھی آ کے اپنی بہن سے کہا کہ امیر المومنین بیمار ہیں، لوگ تیمارداری کے لیے آ رہے ہیں، اور ان کے جو لباس پہنا ہوا ہے پیبند وغیرہ لگے ہوئے ہیں، پرانا لباس ہے، لوگ آ رہے ہیں تیمارداری کے لیے، ان کا لباس بدلوا دو. بہن خاموش رہی. دوسری دفعہ پھر بھائی آیا، پھر آ کے یہی بات کی، بہن پھر خاموش رہی. تیسری دفعہ جب آ کے اس نے پھر یہی بات کہی کہ بہن لوگ آ رہے ہیں تیمارداری کرنے کے لیے، امیر المومنین کا لباس بدلوا دو. تب بہن نے یہ بات کہی امیر المومنین کا لباس یہی ہے جو پہنا ہوا ہے، دوسرا لباس میں کہاں سے لاؤں؟ دوسرا لباس ہے ہی نہیں امیر المومنین کا. جی چاہا کہ انگور کھاؤں. کہنے لگے کہ گھر میں کوئی چیز ہے، میں بازار سے پھل منگوا کے کھانا چاہتا ہوں. پھل پہ طبیعت کر رہی ہے. بیوی کہنے لگی کہ گھر میں تو چیز کوئی نہیں ہے، لیکن آپ بیت المال سے کچھ منگوا لیں. فرمایا کہ بیت المال میرا نہیں ہے، بیت المال مومنوں کی ملکیت ہے. میں یہ پسند نہیں کرتا کہ پھل یہاں کھا کے قیامت کے دن ہتھکڑیاں جیل میں جہنم میں جا کے ہتھکڑیاں لگوا لو. یہ ہے وہ تصور جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما کے دیا کہ الیہ مرجعکم جمیعا، کہ تم سب کو میری طرف آنا ہے، اور میری طرف کسی ضیافت کے لیے نہیں آنا بلکہ حساب کتاب کے لیے آنا ہے. تمہارا حساب کتاب لوں گا میں. بعد اللہ حقا، اور یہ وعدہ اتنا پکا ہے، سچا ہے کہ اللہ کے ذمہ ہے اس کو پورا کرنا. بعد علینا انا کنا فاعلین. اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمہیں زندہ کرنا، تم سے حساب لینا، بعد علینا، یہ ہمارے ذمہ ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انا کنا فاعلین، ہم یہ کام کر لیں گے، ہمیں پتہ ہے کیسے کرنا ہے. یہ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی دلیل دی. انہ یبدأ الخلق، تخلیق کی ابتدا بھی اللہ نے کی، پہلی مرتبہ بھی اللہ نے پیدا کیا تمہیں. ثم یعیدہ، اور دوبارہ بھی وہی تمہیں پیدا کرے گا. جسے پہلی مرتبہ پیدا کر لیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا مشکل کام نہیں ہے. پہلے تو عدم سے وجود میں لانا تھا، ایک حقیر اور گندے پانی سے پورا انسان پیدا کرنا تھا، پہلے زیادہ مشکل کام تھا. دوسری دفعہ پیدا کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے، صرف روح ڈالنی ہے اس جسم میں. ثم یعیدہ، تاکہ اور پھر وہ اعادہ کرے گا. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، اور پھر اس کا مقصد بھی بتا دیا کہ دوبارہ پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ لیجزی، اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان کو بالقسط، ٹھیک ٹھیک بدلہ، پورا پورا بدلہ، انصاف کے ساتھ بدلہ دے ان کو. کسی کا حق مارا نہیں جائے گا. جو کچھ لے آئے گا نیک اعمال کے معاملے میں اضافہ ہی ہوگا. اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ اس میں زیادتی فرمائیں گے. اجر و ثواب میں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیں گے، لیکن ظلم کسی پہ نہیں کیا جائے گا. اور فرمایا کہ والذین کفروا،
اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا پانی ہوگا، وعذاب علیم، اور اس کے علاوہ دردناک عذاب، بڑی شدید سزا ہوگی، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دیا، اللہ کی آیتوں کو نہ مانا، اس وجہ سے ان کو سزا یہ دی جائے گی کہ کھولتا پانی پلایا جائے گا انہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پہ جہنمیوں کو جو مختلف کھانے اور پینے دیے جائیں گے ان کا ذکر کریں گے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طینۃ الجبال، یہ مشروب جو ہے وہ ان لوگوں کو پلایا جائے گا جہنم میں جنہوں نے دنیا میں نشہ آور چیزیں کھائی یا پی ہوں گی، شراب پی ہوگی یا دوسری نشہ آور چیزیں استعمال کی ہوں گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں کے جسم سے نکلا ہوا پسینہ ہے، وہ جہنمیوں کے جسم سے نکلا ہوا پسینہ ہوگا جو نشہ کرنے والے، شراب پینے والے یا نشہ آور چیزیں استعمال کرنے والے پیئیں گے جہنم میں۔ اور پھر فرمایا کہ اس کھانے پینے کے علاوہ دردناک عذاب جو ہے وہ اس کے علاوہ ہے، آگ کے لباس ہوں گے، آگ کے بستر ہوں گے، آگ کے کمرے ہوں گے، آگ کی کناتیں ہیں، آگ کا فرش ہے، آگ کا چھت ہے، آگ کی زنجیریں ہیں، آگ کے توق ہیں، ساری چیزیں آگ کی ہوں گی۔ فرمایا کہ عذاب علیم، عذاب علیم ہے اس کے علاوہ، دردناک، تکلیف دہ اور درد پہنچانے والا عذاب ہوگا۔ یہ قیامت جو ہے یہ اس لیے قائم کرنی ہے کہ جو نیک کام کرنے والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، ان کو ان کے ایمان اور نیک اعمال کے مطابق نیک اچھا بدلہ دیا جائے، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والے ہیں، ان کو کھولتا پانی پلایا جائے اور ان کو دردناک سزا دی جائے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقے سے اپنی توحید کے دلائل بھی دیے اور انسان کے اس دنیا میں آنے کا بامقصد ہونا یہ بتایا، اور پھر اس سے آخرت کی دلیل بھی قائم فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہ اللہ ہی ہے جس نے سورج کو روشن اور چمکدار بنایا، والقمر نورا، چاند کو روشن بنایا، وقدرہ منازل، اور چاند کی منزلیں مقرر کی، چاند کی منزلیں مقرر کی۔ ہر رات کا چاند جو ہے وہ اس کی ایک منزل ہے، کبھی چاند جو ہے وہ مہینہ 29 کا ہے، کبھی 30 کا ہے، اور ایک دن کے لیے ویسے ہی چاند غائب ہوتا ہے۔ ہر رات کو چاند جو ہے وہ اپنی اگلی منزل پہ چلا جاتا ہے، ایک رات کو شکل ایک طرح کی ہوتی ہے، دوسری رات کو دوسری طرح کی، تیسری کو تیسری طرح کی، 10ویں کو اور طرح کی، 14ویں کو اور طرح کی، اور پھر اس کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتا ہے 15، 16، 17 کو، آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے۔ ہر رات کی شکل جو ہے وہ چاند کی ایک منزل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چاند کی منزلیں جو ہیں یہ ہم نے بنائی ہیں، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم لوگ جان لو سالوں کو اور پھر دنوں کا حساب، سالوں کا، مہینوں کا، دنوں کا حساب جاننے کے لیے ہم یہ چاند اور سورج بنائے ہیں۔ جب چاند مکمل طور پہ غائب ہو جائے گا تو تمہارا مہینہ پورا ہو جائے گا، خواہ وہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو، اور اس مہینے کے حساب سے جب 12 مہینے پورے ہوں گے تو سورج جو ہے وہ بھی اپنی 12 منزلوں میں سے ہر مہینے پہ اس کی ایک منزل ہے۔ 12 برج ہیں یا 12 منزلیں ہیں،
جن کو سورج پورا کرنے کے بعد 365 دن کے بعد اپنی اصل مقام پہ آ جائے گا. اس کی بھی منازل ہیں، چاند کی بھی منزلیں ہیں، اور یہ منزلیں ہم نے اس لیے بنائی ہیں تاکہ تم سالوں کا اور دنوں کا حساب رکھ سکو. اب جتنے بھی ہمارے دینی امور ہیں وہ سارے کے سارے چاند کے اعتبار سے طے کیے جاتے ہیں. زکوٰۃ جو ہے وہ چاند کے اعتبار سے دینی ہے، روزے کی ابتدا چاند کے اعتبار سے کرنی ہے، عید کا اعتبار چاند کے اعتبار سے کرنا ہے. عورت کی اگر نکاح اور طلاق کے مسائل ہیں تو طلاق کی عدت کا معاملہ جو ہے وہ چاند کے اعتبار سے کرنا ہے. جتنے بھی امور ہیں ہمارے دینی امور ہیں وہ سارے کے سارے، حج کا آنا ہے تو وہ بھی چاند کے اعتبار سے آنا ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ چاند اور سورج جو ہے ہم نے اور بھی مقاصد ہیں ان کے. انسان کے دن رات جو ہیں ظہور میں آتے ہیں اسی چاند اور سورج کی وجہ سے آتے ہیں، اور پھر جو فصلیں پکتی ہیں، پھل لگتے ہیں، غلہ اگتا ہے، ان سب کا تعلق بھی سورج اور چاند کے ساتھ ہے. جن راتوں میں چاند جو ہے اس کی مکمل صورت ہوتی ہے ان راتوں میں پھلوں میں رس زیادہ بھرا جاتا ہے، اور جن راتوں میں چاند کی شکل جو ہے وہ گھٹنی شروع ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے ان راتوں میں جو پھل لگے ہوتے ہیں درختوں کو ان میں رس کم آتا ہے، پھلوں کی پیدائش سے، غلے کی پیدائش سے، اور پھر دن رات سے، موسموں کے اعتبار سے، اور پھر انسان جو ہے دن کی روشنی میں اپنا کام کرتا ہے، رات کی تاریکی میں یا چاند کی پرسکون روشنی میں انسان سکون محسوس کرتا ہے، راحت محسوس کرتا ہے. فرمایا کہ یہ چاند اور سورج جو ہے ان کو ہم نے روشن بنایا ہے، چمکدار بنایا ہے تاکہ تم اپنا حساب کتاب رکھو سالوں کا بھی اور دنوں کا بھی. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، ما خلق اللہ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو الا بالحق، حق کے ساتھ با مقصد بنایا ہے اللہ نے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ چیزیں بے مقصد نہیں بنائی. ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ یہ جو تو نے سورج اور چاند بنائے ہیں، زمین اور آسمان بنائے ہیں، سمندر اور دریا بنائے ہیں، پہاڑ اور پتھر بنائے ہیں، درخت بنائے ہیں، ما خلقت ھذا باطلا، یہ بے مقصد نہیں ہے. اس سے اللہ تعالیٰ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں، اللہ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں نا کہ قرآن مجید پہ تدبر کرو، غور و فکر کرو. یہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں انسان کے لیے، اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے بے مقصد نہیں بنائی، ان کا مقصد ہے کچھ. مطلب یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں جو ہیں جو انسان کی خدمت پہ اللہ نے معمور کی ہیں، انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے بنائی ہے، یہ بے مقصد نہیں، تو پھر کیا وہ انسان جس کو اللہ نے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، اتنی اچھی شکل دی ہے، اتنی اچھی صورت دی ہے، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، دل اور دماغ دیے ہیں، کیا وہ بے مقصد بنایا گیا ہے؟ اگر سورج کا مقصد ہے تو پھر انسان کا بھی مقصد ہے. اگر تم محسوس کرتے ہو کہ چاند جو ہے یہ ہماری ضرورت کی چیز ہے، یہ با مقصد ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے، تو پھر یہ سوچو کہ انسان بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے. انسان بے مقصد پیدا نہیں کیا اللہ نے. سبحانک ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ تیری ذات اس بات سے پاک ہے کہ تو کوئی چیز بے مقصد پیدا کرے. اللہ نے ایک مچھر اور مکھی بھی بے مقصد پیدا نہیں کی. مچھر اور مکھی کی بھی مثال دی ہے اللہ نے قرآن مجید میں، اتنی اہمیت ہے ان کی. بے مقصد اللہ نے کوئی چیز پیدا نہیں کی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بے مقصد پیدا کرے؟ فرمایا کہ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ تعالیٰ اپنی باتیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے، بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتے ہیں تمہیں، بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے باتیں بتائی ہیں. اس کے باوجود بھی کوئی قرآن کو پڑھے بھی اور اس پہ غور و فکر نہ کرے یا اس سے سمجھنے کی کوشش نہ کرے تو یہ اس کی اپنی بدنصیبی اور محرومی ہے.
آگے پھر وہی بات ارشاد فرمائی ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا، اگر اللہ چاہے، اللہ نے قرآن مجید میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ چاہے تو ہمیشہ معاشہ کے لیے دن ہی تمہارے اوپر مسلط کر دے، ساری زندگی یہ دن ہی رہتا، پھر کون تھا جو تمہارے اوپر رات لاتا؟ اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رات کو تمہارے اوپر مسلط کر دے تو کون ہے جو دن کو لے آئے؟ بات تو بہت بڑی ہے، لیکن یہ بات سوچے گا تو وہی جو قرآن پڑھے گا، جس نے ساری زندگی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ تو جب سے پیدا ہوا سورج کو بھی دیکھتا رہے گا، چاند کو بھی دیکھتا رہے گا، دن اور رات بھی آتے جاتے رہیں گے، درختوں کو بھی دیکھے گا اور مختلف قدرت کے مناظر بھی دیکھے گا، سمندر بھی دیکھے گا، دریا بھی دیکھے گا، پہاڑ بھی دیکھے گا۔ وہ تو یہی سمجھے گا کہ یہ تو روزمرہ کی معمول کی چیزیں ہیں، جس طرح گدھا اور بھینس دیکھتے ہیں اسی طرح دیکھے گا انہیں۔ ان چیزوں پہ غور و فکر تو وہی کرے گا جو قرآن پڑھے گا کہ اللہ توجہ دلاتے ہیں کہ غور و فکر کرو ان چیزوں پہ، نشانیاں ہیں ان پہ، ان میں تمہارے لیے۔ یہ جو دن اور رات ایک دوسرے کے پیچھے آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی وما خلق اللہ فی السماوات والارض، زمین اور آسمان سے جو چیزیں ہم نے پیدا کی ان میں بھی تمہارے لیے بہت سے سبق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ پہ بڑی وضاحت کے ساتھ، یہاں پہ تو اختصار کے ساتھ اللہ نے یہ بات ارشاد فرما دی، زمین سے جو چیزیں تمہارے لیے پیدا ہوتی ہیں ان میں تمہارے لیے سبق ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا یہ ہماری جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ کہاں سے حاصل ہوتی ہیں؟ کوئی آپ ایک ایسی ضرورت کی چیز بتائیں جو زمین سے حاصل نہیں ہوئی۔ یہ آپ اینک ہے، یہ کہاں سے ملتی ہے؟ اس کا شیشہ بھی زمین سے آیا، اس کی میٹل بھی زمین سے آئی، اس کا پلاسٹک بھی زمین سے حاصل ہوا۔ ہم گاڑی چلاتے ہیں، گاڑی میں 20 چیزیں ہیں، لوہا بھی ہے اور ربر بھی ہے، پلاسٹک بھی ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری زمین سے پیدا ہوئی ہیں۔ ہوائی جہاز ہے، ریل کار ہے، ادویات ہیں، جتنی بھی ادویات ہیں وہ زمین سے حاصل ہوئی ہیں۔ یہ سب جڑی بوٹیوں سے بنی ہوئی ادویات ہیں۔ عمارت بنتی ہے، عمارت میں سریا استعمال ہوتا ہے، سیمنٹ استعمال ہوتا ہے، ٹائلیں استعمال ہوتی ہیں، لکڑی استعمال ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے ہیں؟ انسان کی ضرورت کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو زمین سے حاصل نہ ہوتی۔ پیٹرول ہے، زمین سے حاصل ہوتا ہے، اور پھر پیٹرولیم ہے، اس کے پروڈکٹ ہیں، پلاسٹک ہے، پھر ویزلین ہے، جتنی بھی ویسی چیزیں ہیں، ساری کی ساری چیزیں، کوئی ایک چیز آپ بتائیں جو زمین سے حاصل نہیں ہوتی۔ ساری انسان کی ضرورت کی چیزیں زمین سے حاصل ہوتی ہیں، اور پھر انسان کے کھانے پینے کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری زمین سے ملتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کیا چیز اللہ تعالیٰ نے کیا خاصیت رکھی ہے زمین میں، کیسی چیز ہے یہ زمین، مردوں کو بھی سنبھالتی ہے، زندوں کو بھی سنبھالتی ہے۔ سورہ عباسہ میں اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے، اصل بات یہی ہے، قرآن پڑھنے سے انسان کا ذہن کھلتا ہے، انسان کے سامنے بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ یہ نور ہے، نور ہے یہ قرآن۔ قرآن کے علاوہ سب تاریکی اور جہالت ہے۔ جب تک قرآن نہیں پڑھا انسان کی آنکھوں میں پٹی بندھی رہتی ہے، انسان تاریکیوں میں بھٹکتا رہتا ہے، جہالت میں بھٹکتا رہتا ہے انسان۔ جب قرآن پڑھتا ہے تو آنکھیں کھلتی ہیں، جب قرآن پڑھتا ہے تو روشنی ملتی ہے انسان کو۔ اور بار بار اللہ تعالیٰ توجہ دلاتے ہیں، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ اونٹ تو زمانے سے چلا آ رہا ہے، جب سے کائنات بنی ہے اونٹ چلا آ رہا ہے، لیکن اونٹ کی تخلیق پہ غور کرنے کی دعوت تو قرآن نے دی کہ سوچو اس پہ بھی کہ کیسا بنا ہے یہ۔ الی السماء کیف رفعت الی الارض کیف سطحت الی الجبال کیف نصبت۔ پہاڑ کیسے گڑے ہوئے ہیں، زمین کیسی ہے، آسمان کیسا ہے۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا غور نہیں کرتے اس میں؟ بالکل اسی طرح
اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ شاہ فرمائی فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، ذرا اپنے کھانے پہ غور کرو، یہ کھانا کہاں سے آیا؟ بڑی لذیذ اور ذائقے دار ڈشیں تیار ہو کے سامنے آ جاتی ہیں، لیکن افسوس ہے انسان کے حال پہ۔ انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، لذت لیتا ہے، ذائقے اٹھاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کبھی یہ توفیق نہیں ملی کہ یہ سوچے کہ یہ جو میں لذیذ کھانے کھا رہا ہوں یہ دیے کس نے، یہ آئے کہاں سے، یہ پیدا کس نے کیے؟ فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ ذرا غور کرے اپنے کھانے پہ۔ فرمایا أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، اگر کھانے پہ غور کرو گے تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ ہم نے پانی گرایا آسمانوں سے، اس کی ابتدا آسمان سے گرنے والے پانی سے ہوگی، بارش سے ہوگی کہ ہم نے بارش برسائی اس کھانے کے لیے۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر تمہارا کھانا تیار کرنے سے پہلے زمین کو پھاڑا ہم نے۔ کیسی اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے کہ وہی زمین ہے، بیج اس میں ڈلتا ہے، کیلا ہے میٹھا بن کے نکلتا ہے، مالٹا ہے کھٹا بن کے نکلتا ہے، زمین وہی ہے، باغ وہی ہے، کھجور ہے میٹھی بن کے نکلتی ہے، لیمن ہے کھٹا بن کے نکلتا ہے۔ یہ کھٹاس کون ڈالتا ہے، یہ مٹھاس کون ڈالتا ہے؟ زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، باغ ایک ہے، سب کچھ ایک ہی ہے، آب و ہوا ایک ہے، سورج ایک ہے، چاند کی روشنی ایک ہے، لیکن ذائقے مختلف ہے، شکل مختلف ہے۔ چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، تربوز ہے، چھوٹا سا بیج ہے اس کی بیل نکلتی ہے اور اتنا بڑا پھل لگتا ہے، اس کو آم کی گٹھلی ہے اور اتنا بڑا درخت ہے اس کا، کھجور کی چھوٹی سی گٹھلی ہے اور اتنا بڑا درخت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں اس میں۔ یہ ساری باتیں قرآن نے بتائی نا ہمیں۔ قرآن نہیں پڑھیں گے تو بالکل اندھے رہیں گے، بہرے رہیں گے، جاہل رہیں گے، ساری زندگی تاریکی میں گزار دیں گے۔ زندگی گزارنی ہے انسانوں والی زندگی تو قرآن پڑھے، قرآن کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے۔ قرآن کے بغیر زندہ نہیں، مردہ ہے انسان، مردہ ہے انسان قرآن کے بغیر۔ اللہ کے رسول نے ایسے ہی نہیں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کی تعلیم کو عام کرتا ہے اور جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے، سب سے بہتر لوگ ہیں وہ، سب سے اچھے لوگ ہیں وہ، اس لیے کہ قرآن ہی روشنی ہے، قرآن ہی نور دیتا ہے، قرآن عقل دیتا ہے، قرآن فہم دیتا ہے۔ قرآن کے بغیر تو مردہ ہے انسان۔ اگر انسان ساری زندگی 60-70 سال کی زندگی گزار دے، جتنا مرضی علم حاصل کر لے، اور یہ بات ایسی پکی ہے، قرآن پڑھے تو سمجھ آتی ہے، پی ایچ ڈی ہے، فلاں ہے، ٹمکان ہے، وزیر بنا ہوا ہے، گورنر بنا ہوا ہے، کلو واللہ نہیں پڑھ سکتا۔ اور پچھلے دنوں کی وہ بات ہے، سما والوں نے جو بلدیہ یہ کونسل والوں کے ممبر بنے ہیں، کوئی 2-4 آدمیوں سے انٹرویو لیے، اچھا دوسرا کلمہ کون ہے وہ سب سنائے، دوسرا کون سا ہے، میں تو لا اللہ کا پتہ ہے، وہ کسی نے بسم اللہ پڑھ دیا، کسی نے سورہ فاتحہ پڑھ دی، سورہ قنوت کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے سورہ قنوت ہوتی کیا ہے، اور یہ اسمبلیوں میں جا کے بیٹھتے ہیں۔ ملک چلانا ہے انہوں نے، ملک چلانا ہے، وہ ملک جس کو عمر بن عبدالعزیز نے چلایا تھا، اس ملک کے ٹھیکیدار ہیں یہ، اس ملک کے وارث ہیں یہ۔ سورہ فاتحہ نہیں آتی، دعا قنوت نہیں آتی، تیسرے کلمے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کلمہ پہلا کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے، تیسرا کون سا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو جس نے قرآن نہیں پڑھا وہ تو پکا جاہل ہے، خواہ وہ گورنر کی سیٹ پہ بیٹھا ہے یا صدر کی سیٹ پہ بیٹھا ہے، جس نے قرآن نہیں پڑھا وہ بدترین جاہل ہے، پکا جاہل ہے۔ ایک ایک بات پہ اللہ تعالیٰ تو ایسی توجہ دلاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی تعلیم ایسے نہیں کرتے جیسا اللہ نے ہمیں قرآن سکھایا ہے۔ قرآن میں جیسا اللہ بتاتے ہیں ہمیں تفصیل کے ساتھ، ایک ایک بات کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسے پیدا ہوا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ ہم اپنے بچوں کی تعلیم ایسے نہیں کرتے جیسے اللہ نے تعلیم ہماری کی۔ بہت بد نصیب آدمی ہے، سب سے بڑا ظلم یہ ہے والدین کا، جو والدین اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھاتے۔ جس آدمی نے قرآن سے محروم رکھا آدمی وہ سب سے بڑا ظالم ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے، اور سب سے بڑا محسن اپنی اولاد کا وہ ہے جس نے اپنی اولاد کو قرآن سکھا دیا،
قرآن کے بغیر نہ یہ دنیا ہے نہ آخرت ہے. دنیا بھی تباہی ہے، جتنا مرضی آپ مال کما لیں، بلینز کما لیں، فائدہ نہیں دیں گے، دل کو سکون نہیں آئے گا. اللہ ایسی مثالیں لوگ بیچارے ایسے اتنے پریشان لوگ دیکھے ہیں. ایک صاحب بیچارے کینیڈا میں جا کے سیٹل ہو گئے، وہاں پہ مکان لے لیا، پراپرٹی بنا لی، اس کے باوجود کہنے لگے جی اقبال صاحب سانس نہیں آتا، سکون نہیں ملتا. ان کے واقعی طبیعت دیکھ کے تو طبیعت گھبرا جاتی تھی کہ کس طرح یہ سانس لے رہے ہیں، ایسے اونچے سانس کے پتہ نہیں دنیا کا سارا مال میرے پاس موجود ہے، اولاد بھی ہے، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، کینیڈا میں پراپرٹی ہے، اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے، سانس نہیں سیدھی طرح نکل رہا. انسان اللہ سے فرار کر کے دیکھے تو صحیح، اللہ سے بھاگ کے جائے صحیح، جائے گا کہاں؟ نہ اس دنیا میں اللہ سے بھاگ سکتے ہیں نہ آخرت میں بھاگ سکتے ہیں. سیدھا راستہ یہی ہے، انسان نظریں جھکا کے گردن نیچی کر کے اللہ کے رسول کے راستے پہ چلتا رہے، سرکشی نہ کرے، بغاوت نہ کرے، نافرمانی نہ کرے. ٹھوکرے ہی ٹھوکرے ہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اس کے علاوہ فرمایا کہ ثم شققنا الارض شقا، ہم نے زمین کو پھاڑا، اس کے بعد پانی آسمان سے برسایا، پھر زمین کو پھاڑا، فانبتنا فیہا حبا، پھر غلہ اگایا اس میں، جس کی ڈشیں تمہارے سامنے آتی ہیں، وعنبا، اور انگور اگائے، وقضبا، اور ترکاری اگائی، وزیتونا، زیتون اگایا، ونخلا، اور کھجور اگائی. یہ تو اس طرح اللہ نے بتایا ہے، بات کہنی تو نہیں چاہیے لیکن شرم تو آنی چاہیے ہمیں. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تو اس طرح ہمیں بتا رہے ہیں جس طرح کسی کے ترلے اور منتیں کی جاتی ہیں. خدا کے لیے یہ بھی سمجھ جاؤ، خدا کے لیے یہ بھی سمجھ جاؤ، خدا کے لیے غور تو کرو کہ یہ انگور تمہارے کہاں سے آئے، کھجوریں تمہاری کہاں سے آئیں، یہ زیتون جو روزانہ استعمال کرتے ہو یہ کہاں سے آیا، انگور جو کھاتے ہو یہ کہاں سے آیا، ایک ایک بات جو غلہ کھا رہے ہو یہ کہاں سے آیا. لیکن یہ اس دنیا کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہمیں سمجھا رہے ہیں، ایک ایک بات کا نام لے کے سمجھا رہے ہیں. اس دنیا میں بھی نہیں سمجھیں گے تو قیامت میں جوتے ایسے ہیں جو برداشت نہیں کر سکیں گے. عذاب علیم ہے، کھولتا پانی ہے، پیپ ہے، پسینہ ہے، خون ہے پینے کے لیے، اور بدبودار اتنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو مشروب ہوگا اس کا ڈول ایک اگر دنیا میں ڈال دیا جائے تو سارے دنیا کے کھانے بدبودار ہو جائے، ایک ڈول سے ساری دنیا کے کھانے بدبودار ہو جائے. ایسی سزا ہے قیامت میں. سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ دنیا میں انسان سمجھ جائے، دنیا میں انسان عقل سے کام لے، دنیا میں جو بات اللہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں اس بات کو پلے باندھے ہم. آگے فرمایا کہ وحدائق غلبا، اور یہ گھنے باغات جو ہیں یہ پھر بنائے ہم نے، انگوروں کے باغ ہیں، کھجوروں کے باغ ہیں، زیتون کے باغ ہیں، وفاکہۃ، اور اس کے علاوہ دوسرے پھل بھی ہیں، وابن، اور تمہارے جانوروں کے لیے چارہ بھی ہم نے پیدا کیا ہے. واللہ پڑھ کے انسان کو شرم آتی ہے کہ یا اللہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی کہنے کی کیا ضرورت تھی، یا اللہ جو کچھ ہے آپ ہی نے پیدا کیا ہے. کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات کو الگ الگ کر کے، یہ تمہارا آٹا بھی میں نے دیا ہے، یہ سالن میں نے دیا ہے، یہ پانی میں نے دیا ہے، دودھ میں نے دیا ہے، شہد میں نے دی ہے، انگور میں نے دیے ہیں، کھجوریں میں نے دی ہیں، روٹی میں نے دی ہے، چاول میں نے دیے ہیں. اتنی بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی، اتنا بڑا سخی داتا اللہ تعالیٰ، اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں بتائے. شرم آنی چاہیے ہمیں. اگر ہم اس کو پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اس سے بڑا ڈوب مرنے کا مقام اور کیا ہے. کچھ تو حیا شرم کرنی چاہیے. پوری کائنات کا خالق اور مالک جو ہے اس طریقے سے ہمیں باتیں سمجھا رہا ہے کہ یہ سارا کچھ میں نے کیا، کچھ تو غور کرو. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، روزانہ جو کچھ کھاتے ہو بدبختوں اسی پہ غور کر لو. ظالم انسان اسی پہ غور کرے کہ یہ کہاں سے آیا، پانی کہاں سے آیا، دودھ کہاں سے آیا، یہ کھانے کی چیزیں کہاں سے آئیں. متاع لکم ولانعامکم، فرمایا کہ یہ سارا سامان تمہارے لیے بھی اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی میں نے دیا ہے تمہیں. اور یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے کیوں جتلائیں؟ اس پہ غور کرو، اس پہ غور کرو، اس پہ غور کرو. یہ اس لیے جتلائیں کہ جب یہ ساری چیزیں میں نے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کی ہیں
تو اے انسان اپنے بارے میں سوچو کہ کیا تمہیں میں بے مقصد پیدا کر سکتا ہوں؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے لوگو کیا تم نے یہ دنیا میں سمجھ لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم واپس نہیں آؤ گے؟